صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا خواتین کو بااختیار بنانے کے عزم کا ادا۔ خواتین کے عالمی دن پر اپنے ایک پیغام میں صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ خواتین ہماری آبادی کا نصف حصہ ہیں۔ خواتین معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ قومی ترقی کے لیے خواتین کو بااختیار بنانا ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو تعلیم، معاشی مواقع اور قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمیں ایک ہمہ جہت اور مساوات پر مبنی معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ہم اس امر کی تجدید کرتے ہیں کہ خواتین ہمارے معاشرے کی معمار، ہمارے گھروں کا ستون اور ہمارے مستقبل کو استوار کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاکستان کی معاشی ترقی میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ اسلام آباد میں خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ خواتین نے تحریک پاکستان اور پھر ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ خواتین ہر شعبے میں بہترین انداز میں کام کر رہی ہیں۔ ملکی ترقی کے لیے خواتین کو مزید مواقع فراہم کرنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ عرفہ کریم نے IIT میں عالمی سطح پر ریکارڈ قائم کیا۔ نصرت بھٹو اور کلثوم نواز نے آمریت کے خلاف جدوجہد کی۔ قوم کی بیٹی مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ قوم کی خدمت کر رہی ہیں۔ بلوچ خواتین نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان کا فخر ہیں، کیونکہ انہوں نے ہر میدان میں خود کو منوایا ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنی خواتین کو مردوں کی طرح قابل بنانے کا ماحول اور بے پناہ مواقع فراہم کرتی ہیں۔ پشین سے تعلق رکھنے والی ASP پری گل ترین نے ایک CSP آفیسر ہیں جنہوں نے 2020 میں اعلیٰ خدمات سر انجام دی اور اس وقت کوئٹہ میں خواتین اور نوجوانوں کی سہولت کاری مرکز کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ جسٹس طاہرہ صفدر بلوچستان ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس تھی۔ مقبوضہ کشمیر کی خواتین کو سلام جو آزادی کے لیے سب کچھ قربان کر چکی ہیں۔ یوم خواتین پر اپنے ایک پیغام میں مشال ملک کا کہنا تھا کہ آج خواتین کا دن مناتے ہوئے آنکھوں کے سامنے مظلوم لاچار کشمیری بہنیں ہیں۔ یہی خواتین ہماری ہیرو ہیں اور ان سے ہی قومیں وجود میں آتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا آج خواتین کے عالمی دن پر مقبوضہ کشمیر کی خواتین کو نہ بھولے۔ خواتین کے کارناموں کی بات ہو رہی ہے، وہیں مقبوضہ کشمیر کی مظلوم عورت بھی توجہ چاہتی ہے۔ ہزاروں خواتین زندگی سے گئی، ہزاروں کے سہاگ اجڑ گئے، لاکھوں کی عزت قربان بیٹیاں مائیں درندگی کا نشانہ بن گئی۔ پاکستان فلسطین کے ساتھ ہے اور عرب لیگ کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا غیر معمولی اجلاس سعودی عرب کے شہر جدہ میں OIC کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں تنظیم کے رکن ممالک نے شرکت کی، جہاں پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کی۔ اجلاس کے دوران فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جارحیت، جبری نقل مکانی اور ان کی سرزمین پر الحاق کے منصوبوں پر گفتگو کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا DG خان میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر پنجاب پولیس کو خراج تحسین پیش۔ اپنے ایک پیغام میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان پولیس نے بہادری کے ساتھ خارجی دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، حملہ پسپا کیا۔ انہوں نے کہا کہ فتنہ اور خارج کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر پولیس کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان پولیس کے بہادر سپوتوں نے پہلے بھی دلیری کے ساتھ خارجی دہشت گردوں کے حملے کو پسپا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ ہمارا فرض اور قومی ذمہ داری ہے۔ خواتین کو جو حقوق دین اسلام نے دیے اس کی مثال نہیں ملتی۔ خواتین کی عزت و وقار کا تحفظ کرنے والے معاشرے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کا عرب منصوبے کے تحت غزہ کی تعمیر نو کی حمایت کا اعلان۔ جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کا انعقاد ہوا۔ سربراہ OIC حسین ابراہیم طہا کا کہنا تھا کہ عرب لیگ کی جانب سے غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے کی حمایت کرتے ہیں، فلسطینی عوام کی جبرن نقل مکانی جیسے بیانات کو مسترد کرتے ہیں۔ خیال رہے گزشتہ دنوں قاہرہ میں ہونے والے OIC کے ہنگامی اجلاس میں مصر کی جانب سے غزہ سے متعلق منصوبہ پیش کیا گیا تھا، جس میں 53 ارب ڈالر سے 5 سال کے دوران فلسطین میں لاکھوں مکانات، تجارتی بندرگاہ اور ایئرپورٹ کی تعمیر شامل ہے۔ IMF نے حکومت کی 1250 ارب روپے کی بینکوں سے ادھار لینے کی حکمت عملی پر اعتراض اٹھا دیا۔ IMF کے اعتراض کا مقصد بجلی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ کے بڑے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ IMF نے استفسار کیا کہ اگر مستقبل میں بجلی کی طلب میں کمی واقع ہوتی ہے
तो CPPA सूद और असल रकम की अदायगी कैसे करेगा। दूसरी जानिब IMF ने बिजली डिवीजन की जानिब से जनरल सेल्स टैक्स समेत दीगर टैक्सों में कमी की तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान पहले मरहले के मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। पाकिस्तान ने IMF का पेट्रोलियम मसनूआत, कोयले और कार्स पर कार्बन लेवी लगाने का मुतालिबा मानने से इनकार कर दिया। हुकूमती ज़राए ने कहा है कि IMF ने तजवीज़ दी है कि मौजूदा पेट्रोलियम लेवी को 3 साल के दौरानिये में 60 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 70 रुपए फी लीटर किया जाए, जिसके लिए पहले साल में 3 रुपए फी लीटर इजाफा किया जा सकता है। इस तरह हासिल होने वाली रकम को ग्रीन एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि IMF ने यह भी चाहता है कि इंटरनल कमीशन इंजन वाली कारों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया जाए। JIT ने मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस PTI के 25 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक 7 मार्च 2025 को JIT ने PTI के 25 अफराद को तलब किया था। PTI के बैरिस्टर गोहर राउफ हसन और शाह फरमान JIT के सामने पेश हुए। JIT ने PTI के रहनुमाओं से 5 घंटे तफ्तीश की। शाह फरमान ने JIT के सामने नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। JIT ने शाह फरमान से कुछ इजाफी और सख्त सवालात भी किए। PTI रहनुमाओं और सोशल मीडिया टीम को 11 मार्च 2025 को दोबारा JIT ने तलब किया है। ज़राए के मुताबिक JIT ने 11 मार्च 2025 के लिए जिनको तलब किया है। गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दे दी गई। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का फैसला कर लिया है। कानूनी मुकीम अफराद और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। 1 अप्रैल से तमाम गैर मुल्कियों की पाकिस्तान से मुल्क बदरी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। वतन वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से बेहतर सलूक किया जाएगा। वजारत दाखिला के मुताबिक वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की देखभाल के इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान महाजरीन के लिए मेहरबान मेजबान रहा। ईरान ने कहा अभी तक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के हवाले से कोई खत मौसूल नहीं हुआ। मौजूदा सूरत हाल पर अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो सकते। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक जुम्मा को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो ईरान के साथ जोहरी मुआहदे के हवाले से मुज़ाकरात करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने ईरानी क़यादत को खत लिखा है। रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रंप ने खत में ईरानी क़यादत से कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वो मुज़ाकरात करना चाहेंगे क्योंकि ये ईरान के लिए बेहतर होगा। ताहम ईरान ने जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के हवाले से ट्रंप के किसी खत के मौसूल होने की तरदीद की है।